السلام علیکم، میں ہوں مہبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لہبہ یوسف آفیشیل تیرے نشان لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 حال کہ منظر الویز کے بنائے گئے ہسپتال کا تھا جس کی عمارت نظروں کو خیرہ کر دیتی تھی، مگر افسوس وہ آج اپنے پاکستان کے سب سے اعلیٰ اور قابل ڈاکٹرز کی موجودگی کے باوجود ان کی تسلی کے دو بول نہیں دے سکے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر امید کی ایک کرن نہ تھی۔ وہ مسلسل اس شیشے کے بنے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پار وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل غیر مڑی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آبدار اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ شروز دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان میں کوئی اپنائیت کا رشتہ نہ تھا، نہ ہی فرینکنس ہو بھی نہیں سکتی تھی، پر وہ ہمیشہ اپنے خول میں جو بند رہتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں شیروز کو تکلیف سے محسوس ہوئی۔ شاید یہی خون کی کشش تھی۔ تبھی نیلم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ سنسان کوریڈور میں اس کے قدموں کی آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا؟ ہانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن، شیروز نے جواب دیا تھا۔ ضرور اس لڑکی نے کچھ کیا ہوگا۔ آخر چاہتی کیا ہے یہ؟ سکون تو برباد کر دیا ہے اس کا۔ اور کیا چاہتی ہے؟ آخر چلی کیوں نہیں جاتی ہم سب سے دور؟ اس دفعہ اتنی دور جانا کہ کبھی واپس مت آنا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی تھی۔ شاہنواز نے آتے ہی اسے ہیرا سے الگ کیا تھا، تبھی اس کے وجود کو کور کرتی آبدار کی چادر نیلم کے بریسلٹ میں اٹکی تھی۔ نیلم نے نحوست سے وہ سرا چڑھایا۔ ہیرا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نیلم کی نظر ان سی آنکھوں سے ٹکرائی تو دم بخود سی رہ گئی۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ دیر ہو چکی ہے نیلم۔ نازک الفاظ ہتھوڑے کی طرح دماغ میں لگے تھے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ تبھی وہ سب بھی آ گئے۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ نیلم مریم پر برسی تھی۔ وہ میری بیٹی کا باپ ہے، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے، کم از کم اس کے ہوتے میری بیٹی سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا۔ وہ نرمی سے بولتی سب کو ششدر کر گئی۔ انتظار۔ وہ لمحے گھونگے سے بھی سست تھے، کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، دو بول تسلی تک کے نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں خاموشی میں شور کر رہی تھیں۔ ان سب کو پہلی دفعہ ان قیمتی گھڑیوں سے وحشت محسوس ہوئی۔ اقدس، شیروز نے پانی کا گلاس اس کی طرف کیا۔ وہ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ سلیمان کو بھی ہوش نہیں آیا۔ بھائی بھی، وہ رندی آواز میں بولتی اس کا دل چیر گئی تھی۔ سلیمان؟ ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اسٹڈی روم میں ملا۔ ہانیہ بات ادھوری چھوڑ کے رہ گئی تھی کیونکہ ہیرا رخ موڑ چکی تھی۔ یہ سب خراب ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں چاہا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ تبھی وہاں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی تھی۔ سب نے چونک کر نیم طریق راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اپنی شاندار چال کے ساتھ ایک ہاتھ میں جیب میں ڈالے چلا آ رہا تھا۔ نمبر 70 اور رے۔ ہیرا ان کی طرف بھاگی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ ریلیکس، نمبر 70 نے اطمینان سے کہا۔ اس نے پہلی دفعہ ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ رے ایک آنکھ کھجاتے بولا۔ اس کی یہ لاپرواہی پر سب ہونک بس اسے دیکھے گئے تھے۔ تم کون ہو؟ ہانیہ نے الجھ کر پوچھا تھا۔ یہ نمبر 9 کی بہن ہے؟ رے نے مکمل اس کا جائزہ لیا۔ ہانیہ شیروز کے پیچھے ہوئی۔ او سسٹر، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ کان کی لو کو ہاتھ لگاتے مسکرا کر بولا تھا۔ ہانیہ خفت زدہ سی ہوئی تھی۔ ویسے روف کو مسٹر الوی نے نہیں، سائم نے کڈنیپ کیا تھا۔ اب وہ تمہارے پیارے بھائی کی پہنچ سے دور اپنے باپ کے کرارے کرارے چھتر کھا رہا ہوگا، وہ مزے لے کر بولا تھا۔ وہ واپس اپنے کمر میں آ چکے تھے۔ شرارتی امیر باپ کی بہترین اولادیں۔ حیدر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بھائی؟ ہانیہ الجھی۔ اوہ، تمہیں نہیں پتا، وہ زندہ ہے، بلکہ آج کل تو اسی ہسپتال کا مکین ہے۔ کچھ نہیں، بس محبت کا بھوت لے ڈوبا بیچارے کو، نمبر 70 نے مسکرا کر کہا۔ تبھی وہ آیا تھا، ملگجا حلیہ اور اداس آنکھیں۔ تیمور، شیروز اس کے گلے لگ گیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تسلی کا واحد جملہ۔ اس نے ہیرا کو دیکھا۔ تو ثابت ہوا، ماں پیدا کر سکتی ہے تو مار بھی سکتی ہے۔ آج نہ جانے کیوں دل شکر کر رہا ہے میری ماں بچپن میں ہی مر گئی۔ لفظوں کا تیر جلا تھا۔ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ طاہا کا دوست تھا، مگر وہ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا؟ اس نے چیک اپ کروایا؟ شیروز کی طرف دیکھتے کہا تو شیروز نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آج بھی کان سے پکڑ کر سیدھا کر سکتا ہوں تمہیں۔ کیا ہوا جو ایک بچے کی ماں ہو اب بھی بچی ہی۔ اس نے ہیرا کے سر پر چپت لگائی تھی۔ میں بس چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ دے۔ بے بسی سی درائی۔ کیوں؟ اس نے لاریب کو مارا تھا۔ کیا وہ اس کا پہلا قتل تھا؟ نہیں بچی، اس نے پہلا قتل تمہارے باپ کا کیا تھا، تب تم نے معاف کر دیا تھا، اب کیوں نہیں؟ نمبر 70 نے اس سے پوچھا۔ نیلم نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ مرتضیٰ کا قاتل طاہا، یہ اس کی زندگی کا بھیانک ترین انکشاف تھا، پر کیا صرف یہی تھا؟ نہیں، لاریب نہیں، وہ کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے باہر آتے اس کی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ سب کی جان میں جان آئی۔ اب تمہاری باری، تیمور بولا تھا۔ نہیں، وہ بس ضد تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نظروں کا تبادلہ ہوا تھا، پھر دیکھتے ہی رے اور تیمور نے اسے بازو سے پکڑتے اسے
اندر لے گئے. وہ جٹپٹا کر آگے. یہ کام تمہارا تھا معیز. نازیہ نے افسوس سے اسے دیکھا. کیا وہ کبھی اس احساس کمتری سے باہر آ پائے گا؟ مسکان کی دفعہ وہ نارمل ہوتا تھا مگر ہیرا کی دفعہ نہیں. شاید اس لیے کہ وہ نیلم کی بیٹی تھی. سیاہ رات میں آسمان ویران تھا. ایسے میں لگاری بلا تاریخ پڑا تھا. وحشتناک خاموشی. بلائی منزل کے تیسرے کمرے میں نیم اندھیرا تھا. وہ بے سود سا بستر پر لیٹا تھا. بلال لگاری اس کے دائیں طرف بیٹھے تھے. آنکھیں نم تھی جبکہ یاسمین نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا. وہ جب پیدا ہوا تھا وہ دونوں کتنے خوش تھے. ان کا وارث بڑھاپے کا سہارا زندگی کی رونق تھا. مگر نہیں، اولاد تو آزمائش ہوتی ہے اور رؤف لگاری ان کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوا تھا. ہم یہ سب چھوڑ دیں گے، اسے لے کر بہت دور چلے جائیں گے، وہ روتی ہوئی بولی تھی. بس ایک دفعہ اٹھ جائے. بلال نے نم آنکھوں سے آستینیں رگڑی تھیں. نم آنکھیں آستین سے رگڑی. اب آپ ہیرا سے نہیں ملیں گی. وہ اپنی جگہ، مگر اب میں اپنی اکلوتی اولاد نہیں کھو سکتا. انہوں نے دل پر پتھر رکھا تھا. یاسمین خاموش رہی. دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہوا. کیا فائدہ ہوا اس دولت کا، اس طاقت، اثر و رسوخ کا، جب وہ اپنا بیٹا تک نہ بچا سکی؟ کوئی اس کے بے ہوش وجود کو دروازے پر پھینک گیا. جب اسے ہوش آیا وہ عجیب باتیں کر رہا تھا. اس پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا جبکہ ذہنی اذیت دی گئی تھی. جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود چٹ پر صرف ایک تحریر تھی. اب یہ کبھی ہیرا کو سوچے گا بھی نہیں. آخری دن. سورج کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی مگر ہوا میں سرما کی خنکی موجود تھی. ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کانفرنس ہال میں سر جوڑے بیٹھی تھی. سب کے چہرے پر خوف کے اثرات تھے. نیلم پریئر روم میں بیٹھی مسلسل سورۃ الرحمن پڑھ رہی تھی. شروز کے لا کہنے پر بھی اقدس گر نہیں گئی تھی جس وجہ سے نکاحت واضح تھی. جبکہ شروز اور شاہنواز کی دفعہ اسے ٹوکتے پر ہار چکے تھے. ہیرا کے ٹیسٹ ابھی مکمل ہوئے تھے اور حیدر اس دفعہ ڈاکٹر لطیف ابرار کے پاس بیٹھے اس کا کیس اسٹڈی کر رہے تھے. مگر آبدار باہر سے ہی بتا سکتے تھے. خبر خوش آئند نہ تھی. اس نے پہلی دفعہ حیدر الوی کو روتے دیکھا تھا. نازیہ تمام رنجش مٹاتے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اب حیدر ڈاکٹر کا گریبان پکڑ چکا تھا. دوسرے کمرے سے ہیرا نکلی جس کے پیچھے رے اور تیمور بھی تھے جن کے چہرے بتا رہے تھے کہ ہیرا کی رپورٹس اچھی نہیں تھیں. تاہا کہاں ہیں؟ سوال کیا گیا. انہیں ابھی ہوش نہیں آیا، نرس نے پریشانی سے کہا. ہیرا نے سرد سانس لی تھی. نمبر 70 جا چکا ہے. مجھے بھی رپورٹ کرنا ہے. رے کی آواز میں شرمندگی تھی. اسے تم سب کی ضرورت ہے. پلیز. ہیرا نے کہا تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. آبدار حیران ہوئی کہ وہ تب تک نہیں رک سکتے تھے جب تک اسے ہوش آتا. آپ کا بدلاؤ اچھا ہے، جیسے تعریف کی گئی. تبھی مریم زینب اور سلیمان کو بھی لے گئی تھی. سلیمان کی رنگت زرد تھی. اس نے مریم کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا تھا. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے. کبھی کوئی دوسرا شخص اسے شرمندہ نہیں کر سکتا. مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ ہیرا نے نرمی سے پوچھا. وہ حیران سی بس اسے دیکھ رہی تھی مگر خاموش رہی. سلیمان کے لیے تائی جیسی بننا ورنہ دور رہنا. ہیرا کا انداز سرد تھا. اس غیر متوقع بات پر مریم بس اسے دیکھتی رہی. پھر وہ سلیمان کا گال سہلا کر پریئر روم کی طرف چلی گئی. دروازہ کھولتے ہی نیلم کی سسکیاں سماعت سے ٹکرائی مگر وہ رکی نہیں. وہ تیار تھی. وہ آگے بڑھی. گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نیلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا. نیلم نے نم سوجی آنکھوں سے اس طرف دیکھا تھا. میرے لیے کیا مانگا؟ وہ اسی آنکھوں میں ایک امید لیے پوچھ رہی تھی. نیلم کے آنسو تھم گئے. تمام عبادت میں اس نے ہیرا کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا. اس کی دعا تہاں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی. ہیرا کا تو خیال تک نہیں آیا تھا. وہ بس اسے دیکھے گئی. پھر اس نے ان سیاہ آنکھوں میں جوت بجھتی ہوئی دیکھی. دل میں چبھن سی محسوس ہوئی. وہ اس کی ماں تھی. جانتی تھی کچھ تو ضرور ہے. وہ بیمار ہے مگر وہ اس کے لیے دعا تک نہ کر سکی تھی. اس کی صحت کی دعا تک نہیں. کیوں؟ بعد میں مانگ لینا. ہیرا نے ہاتھ ہٹا دیا. کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی مگر جواب نہ ملا. وہ بس اسے نرم نظروں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی. تاہا ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں. ہیرا نے اسے کندھوں سے پکڑ اٹھاتے کہا تھا. نیلم بس اسے دیکھتی گئی. ہیرا نے کبھی اسے آپ نہیں کہا تھا. میں وعدہ کرتی ہوں جب آپ فریش ہو کر آئیں گی وہ ہوش میں ہوگا. بس آپ اس کے پاس رہنا. ہیرا نے نیلم کے گال پر بوسہ دیا. وہ پے در پے اسے جھٹکے دے رہی تھی. نیلم کی زبان تالو سے لگ گئی. میں آپ کو کبھی نہیں بھولی تھی امی. امی؟ چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا نیلم میں. امی؟ اس نے کبھی اسے امی نہیں کہا تھا. وہ نیلم کہتی تھی. پھر ہیرا چلی گئی. وہ اسے روک تک نہ سکی جبکہ دل ہول رہا تھا. کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا. دل کہہ رہا تھا روک لے اسے مگر اس کے دیکھتے ہی وہ چلی گئی. دیر ہو چکی تھی. باہر حیدر اس کے منتظر تھے. تم نے دھوکہ دیا مجھے. حیدر نے نم آواز میں شکوہ کیا تھا. ابو، ڈاکٹرز خدا نہیں ہوتے.
اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ آج آخری دن ہے، کل سے تمہارا علاج شروع ہوگا، وہ سختی سے بولے۔ جو معاملات ہیں درست کرو، معاف کرو یا چھوڑ دو۔ اچھا اب یہ میلو ڈرامہ نہ شروع کر لیجیے گا، ماحول کا سرزال کرنا چاہا۔ آؤ سلیمان، زینب تمہارے بابا کی خبر لے، مسکرا کر بولتی وہ رکی۔ میرا ڈریس یاد آنے پر پوچھا تھا۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا، وہ تو کبھی کچھ نہیں بولتی تھی، آج کی زرینہ نے بیگ سے پکڑایا جو چینجنگ روم کی طرف گئی۔ جب آئی تو سفید رنگ کا لباس تھا، مکمل سفید، کفن جیسا۔ ان سب کو دل پر ہبت طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے سلیمان کا ہاتھ تھاما اور دوسرے سے زینب کا، اور اندر لے گئی۔ سب نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پلک تک جھپکے بغیر۔ وہ اندر گئی۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑا تھا، ہسپتال کے نیلے لباس میں، بال ماتھے پر بکھرے تھے، بازو پر ڈرپ لگی تھی، گری آنکھیں پردے میں تھیں۔ سلیمان، یہ کون ہے؟ اس نے طاہا کی طرف دیکھتے سلیمان سے پوچھا تھا۔ بابا، زینب نے جواب دیا۔ جی، اور بابا برے نہیں ہوتے، اس نے زور دیا۔ نہیں، یہ برے ہیں، بہت برے۔ انہوں نے آپ کو سلیپ کیا، آپ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، انہوں نے آپ کو مارا۔ سلیمان پھٹ پڑا تھا، آنسو پلکوں کے بار توڑتا چہرہ بھگو گئے تھے، جبکہ ہیرا مسکرا دی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ ہیرا نے اسے گود میں لیا، ہاتھ کی پشت سے اس کے گال صاف کیا۔ وہ اس لیے طاہا کے پاس آئی تھی۔ اس نے طاہا کے گال پر ہاتھ رکھا۔ سلیمان نے دیکھا، اس کے گال پر سرخ نشان تھے، دھندلے مگر تھے۔ میرے نشان، سرگوشی نما بولی۔ آپ نے انہیں سلیپ کیا؟ سلیمان شاک تھا۔ جی، جانتے ہو کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ زینب نے پوچھا تھا۔ سلیمان خاموش تھا، وہ شوق میں تھا۔ وہ غلط کر رہے تھے، اور جب کوئی اپنا غلط کر رہا ہو، آگ کے پاس جا رہا ہو، تو اسے روکنے کے لیے جو کرنا پڑے کرتے ہیں، سلیپ بھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ یعنی بابا نے آپ کو غلط سے روکا؟ سلیمان نے تصدیق چاہی۔ ہیرا مرتضیٰ جھوٹ نہیں بولتی، وہ زور دے کر بولی تھی، اور جنہوں نے ناول پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، اور جب ہیرا مرتضیٰ یہ کہتی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ سلیمان مسکرا دیا، اس کا ننھا دماغ جیسے خوف سے آزاد ہوا تھا۔ تو اگر سیم ریزر کھا رہا ہو تو میں اسے سلیپ کر لوں؟ زینب نے چہک کر کہا۔ ہیرا ہنستی تھی، سلیمان اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ شرمندہ بھی ہوا تھا۔ جی کر لو، ریزر ہی کیوں، جب یہ کچھ غلط کرے تب، جیسے میں عمر کو کرتی تھی، ماس کو کرتی تھی، میں اس پر پانی پھینک دیتی تھی، آپ سلیپ کر لینا۔ وہ حشاش بشاش سے بولی۔ اب آپ نے بابا کے ساتھ رہنا ہے، یو نو نا، فیملی شوڈ بی ٹوگیدر، ہیرا نے یاد دلایا تھا، اینڈ we should be aware of everything what happens around us۔ وہ دونوں یک زبان بولے تھے۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے، مگر وہ اندر ہی رہی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ تھی۔ کب تک یہ ناٹک چلے گا؟ ہیرا نے لٹھ مار انداز میں پوچھا، مگر جواب نہ دار تھا۔ طاہا تقیر الوی، اگر تمہیں لگتا ہے مجھے بھی دوسروں کی طرح بیوقوف بنا لو گے تو بھول ہے، رگ رگ سے واقف ہو تمہاری۔ کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے سب کو پریشان کرنا؟ نیلم کا حال دیکھو، نانا کا بی پی شوٹ کر چکا ہے۔ اس نے ریسلوی کو صاحب جی نہیں کہا تھا۔ جو ہوا تمہاری غلطی نہیں تھی، تم نشے میں تھے، وہ لکھا تھا سو ہو گیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر جواب ندار تھا۔ کیا وہ سچ میں بے ہوش تھا؟ نہیں، انسومنی ہے، رات کو ہی تمہیں ہوش آ گیا تھا، اس لیے یہ چولا نہ مار۔ ہیرا نے اس کی ڈرپ کی سوئی اتاری جو ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ تو تم بے ہوش ہو؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کا بازو اٹھا کر ذرا سا سائڈ پر کیا۔ بلڈوزر کہیں کا، جب باتیں الفاظ ادا کیے تھے، اور خود اس کے پہلو میں لیٹ گئی، اس کے کندھے پر سر رکھا اور بازو اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اب اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر تھا، وہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ اب وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی سے کچھ ٹریس کر رہی تھی، ایک سیدھی لائن، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر ایک گول دائرہ جیسا، پھر چھوٹی چھوٹی سیدھی لائنز۔ وہ مسلسل انگلی میں اس نیلے رنگ کے کپڑے پر ٹریس کر رہی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو، تم مجھے بہت زہر لگتے ہو، وہ بولی، ٹریس کرتا ہاتھ تھما تھا۔ وہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی، بے حد۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، وہ بول رہی تھی۔ میں اس جگہ تم سے بچنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے گئی تھی طاہا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ صرف تمہارے لیے، تمہاری ایک نارمل لائف کے لیے۔ اب وہ دوبارہ سے ٹریس کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، اس کی نظر ان بند آنکھوں پر تھی۔ طاہا، پکارا گیا، مجھے مرنا نہیں ہے، اور وہ رو پڑی۔ پلیز، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے یہ بے رخی کی موت نہ مارو،
وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی. وہ ہچکیوں کے آئی نیڈ یو ڈیم اٹ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی. تم کہتے تھے تم وجیٹا ہو. نہیں تم نہیں ہو. اس نے ہاتھ کی پشت سے گال رگڑے. تم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سب تو میرا تھا شروع سے. وہ تم تھے جو میرا تمام کام کرتے تھے کسی وزیر کی طرح. اس نے تاہا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. تم سن رہے ہو؟ وہ پوچھ نہیں بتا رہی تھی. تمہاری یہ گرے آنکھیں. اس نے اس کی آنکھیں انگلی کے پورے سے ٹریس کی تھیں. یہ سیاہ بال، سفید رنگ، سب مجھے گوکو کی یاد دلاتا ہے. بے حد طاقتور پر بیوقوف، جو باہر سے چٹان ہے مگر اندر سے بچہ. تم آج بھی اپنا بچپن چاہتے ہو تاہا. تاہا چنچلا کر پکارا تھا مگر جواب ندار تھا. ہمت کھوتے وہ رو پڑی تھی. اکھا کھول نا، وہ روتے ہوئے کہا. تاہا پھر پکارا. مجھے جو بے وقت نہ کرو تاہا. اس کے سینے پر دل کے مقام پر پھر سے ٹریس کرنے لگی. 6 سال میں نے انتظار کیا اس لمحے کا جب میں تم سے حساب لوں گی. ہر اس تکلیف کا، ہر آنسو کا، ماز کا، لاریب کا، تایا تائے کا، عمر کا. اب تم ایسا نہیں کر سکتے. لب بول رہے تھے، آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. شہادت کی انگلی اس کے دل کے مقام پر مسلسل حرکت کر رہی تھی مگر اس کا وجود ویسے ہی تھا، مٹی کا مجسمہ جیسے. تم جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ حساب. وہ رکی. اسے دیکھا جو اب بھی مجسمہ بنا تھا. حساب کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے. تاہا تم یوں فرار نہیں ہو سکتے. وہ چلائی تھی. تاہا میں تم سے حساب لیے بغیر نہیں مرنا چاہتی. کمرے میں خاموشی چھا گئی، سانس تک خشک کر دینے والی خاموشی. تم نہیں مر رہی تم. وہ چلایا تھا. ایک جھٹکے سے کروٹ بدلتے اسے اپنے حصار میں لیا. اب ہیرا کا سر تکیے پر تھا جبکہ ہیرا کی دونوں کلائیاں وہ بیٹ سے لگا چکا تھا. وہ اس پر سایہ فکن تھا مگر کسی کالی گٹا کی طرح. سیاہ آنکھیں ان گرے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی بنا پل کے چپکے. جیسے پلکوں کی جھالر گری تو وہ غائب ہو جائے گی. وہ گرے آنکھوں جن میں وحشت نہیں تھی، وہ بالکل کوڑی تھی. کوڑی خالی کو کہتے ہیں. خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے، دھڑکنیں سن سکتے تھے مگر لب ایسے سیے ہوئے تھے جیسے زبان نہ ہو. لمحے سرکتے رہے. وہ دونوں جیسے مجسمے تھے جن میں حرکت نہیں تھی. حساب کا لمحہ عذاب ہوتا ہے. مجسمے میں حرکت ہوئی. تم اس عذاب میں مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ شکوہ ہوا. ہاں، یک لفظی اعتراف. میں نے عمر کو نہیں مارا تھا. وضاحت دی گئی. تم نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کا دل بند ہو گیا. وہ بول رہی تھی جبکہ گرے آنکھیں سے ایک موتی بھی میل ہو کر اس کی سفید ملائی جیسے گال پر گرا تھا. میں نے تمہارے تائی کو نہیں مارا. آگ مسٹر ملک نے لگوائی تھی. میں بس خاموش رہا سب جانتے ہوئے. میں غصے میں تھا. وضاحت دی گئی. کیا غصہ حرام نہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو خود غصے میں بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کر دیتی تھی. وہ خاموش رہا. تاہا نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھنے لگا کہ ہیرا نے گریبان سے پکڑ اسے اپنے مقابل کیا تھا. اسے لگا وہ محشر میں کھڑا ہے جہاں کوئی راہ فرار نہیں. اس کا گریبان پکڑا جا چکا تھا اور اسے مظلوم کی مقابل کر دیا گیا تھا. کیا تمہیں صرف میرے وجود کی ضرورت تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی. اس کا سر خود ہی میں نفی میں ہلا تھا. آنکھیں کمزور پڑی اور گال سیال مایا سے تر ہو گئے. ہیرا نے اس جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا کسی مجسمے کی طرح. وہ اس کے سینے سے لگی آواز رو رہی تھی. کئی لمحے وہ ایسے ہی رہا. پھر اس کی ہاتھ ہیرا کی پشت تک گیا. اس کے بال سہلا رہا تھا. یہ عمل بالکل غیر اختیاری تھا. لمحے سرکتے رہے. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی. تاہا ایک ہاتھ سے اسے پکڑتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہا تھا. وہ اس لمحے ایک جماکہ سا ہوا. گرے آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی. اس لمحے بے یقینی تھی. اسے لگا وہ 7 سال پیچھے چلا گیا تھا. یہ نیلم محل کا کمرہ نہیں تھا مگر ہسپتال کا کمرہ ضرور تھا. اس وقت ہیرا مرتضیٰ کے مریضوں کے لباس میں نہیں تھی مگر وہ تھا. وہ تقیر الوی کی موت پر نہیں رو رہی تھی. پر کیا وہ اس وقت بھی تقیر الوی کی موت پر روئی تھی؟ نہیں. دل نے جواب دیا تھا. وہ تقیر الوی کی موت پر نہیں روئی تھی کیونکہ ہیرا مرتضیٰ ایک غم پر صرف ایک دفعہ روئی تھی اور وہ جانتی تھی تقیر الوی کا قاتل کون ہے. یعنی وہ جانتی تھی تقیر الوی مر چکا ہے. وہ اسے پا کر رو رہی تھی. تو کیا اس پر حساب کا لمحہ آیا تھا اور چلا بھی گیا؟ نہیں، اس نے تاہا سے حساب نہیں لیا تھا. ہیرا. تاہا نے اسے پکارا مگر جواب نہ دار. وہ اب بھی رو رہی تھی. تبھی دروازہ کھٹکا. ہیرا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ حیدر تھا. اس کی آواز میں بے چینی تھی، طرب تھی، خوف تھا. تاہا نے ہیرا کی طرف دیکھا. وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی. تاہا کی شرٹ بھیگ چکی تھی مگر اس نے اسے چپ نہیں کروایا تھا جیسے 7 سال پہلے نہیں کروایا تھا. تبھی دوبارہ دروازہ کھٹکا. تاہا. یہ نیلم تھی. کبھی وہ رشتوں کے لیے ترستا تھا مگر اس لمحے اسے ان کی موجودگی زہر سے بھی کڑوی لگی تھی. ٹھیک ہے ہم
کیا اب ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ وہ چلایا تھا۔ ایک لمحے کو فضا میں سناٹا سا چھا گیا۔ تاہا یہ تم ہو؟ نیلم کی آواز میں بے یقینی تھی۔ جی پپھو، نا پلیز ڈونٹ بودر اس، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نیلم شرمندہ سے ہو گئی، وہیں ہیرا کا ہچکول لیتا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو تاہا الوی، وہ جھنجھلا کر اس سے الگ ہونے لگی۔ ایسے کیسے؟ میرا فائدہ اٹھا کر ہاں؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا، 7 سال پہلے کی طرح، بس اب آنکھوں میں وحشت نہیں تھی۔ ہیرا کا منہ کھل گیا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تاہا نے اس کے سفید حجاب کی طرف دیکھا، وہاں وہ پیکو بروچ جگمگا رہا تھا۔ تاہا نے وہ بروچ اتارا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تاہا نے بروچ اتارا، حجاب ڈھلک کر کندھوں تک آیا تھا، سیاہ بال بکھر کر شانہ پر بکھر گئے۔ تاہا نے 2 انگلیوں سے اس کے کندھے سے بال پیچھے کیے، منہ نشان نمودار ہوا تھا۔ میرے نشان؟ لب ہلے اور آنکھوں میں کرب نمودار ہوا۔ تیرے نشان؟ ہیرا نے اپنی کلائیاں آگے کی جہاں اس کی انگلیوں کے سرخ نشان تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ ایسے ہی نشان تب اس کی کلائیوں پر تھے جب وہ ملے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، ہماری ہیپی فیملی، تاہا نے کہا تو ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر وہ آنکھ دبا گیا۔ وہ سٹپٹا سے گئی۔ تاہا کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ باہر کھڑے نفوسوں نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ حیدر نے الجھ کر پوچھا۔ نازیہ نے کندھے اچکا دیے۔ نہ حساب ہوا، نہ معافی مانگی گئی، بس معاف کیا گیا۔ پر کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، واپسی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ تاہا مجھے سونا ہے، ہیرا نے سرگوشی نم آواز میں کہا۔ گھر چلیں؟ تاہا نے پوچھا تو وہ نفی میں ہلا گئی۔ مجھے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، میرا ٹیومر میرے دماغ پر اثر کر رہا ہے، مجھے حورالعین نظر آتی ہے، لڑیب، ماس، عمر، سب، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں اوائڈ کرتی ہوں، پر وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، میں خود کو روک نہیں پاتی۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے بول رہی تھی۔ کون سی باتیں؟ تاہا کو عجیب لگا تھا۔ لڑیب کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ چلوں، تم سے دور، مجھے نہیں جانا۔ تاہا نے اس کے گرد اظہار قائم کیا۔ لڑیب کو شرم آنی چاہیے، ہمارے ٹائم میں یہاں ہے۔ تاہا سمجھ رہا تھا اس کی بیماری کا اثر ہے، اس لیے اسے بہلانے لگا، اور ہمیشہ کی طرح وہ بہل رہی تھی۔ پر کیا جو نظر آ رہا تھا وہی تھا؟ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ ہیرا بھی مسکرا دی۔ یہ میرا حق ہے، وہ سرگوشی نما بولی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ تاہا نے اسے خود میں بینچ لیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اور پلیز کامنٹ کیا کریں، پتہ چلے کہ رائٹر نے کیسا لکھا ہے، آپ کو وائس اوور کیسا لگ رہا ہے۔ میں سنتی نہیں ہوں، مجھ میں نہیں مطلب وائس اوور سننے کی۔